اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزوں کے مسائل میں آج ہم دیکھتے ہیں لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کے مسائل۔ لیلۃ القدر میں عبادت گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔ جو بھی لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کرے گا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا بہت ہی بد نصیب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا کہ لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنی چاہیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا مسنون ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں کی نسبت عبادت میں زیادہ کوشش فرماتے تھے، اور اسی طرح حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ آخری عشرے کی تمام راتوں میں جاگنے کی فرصت نہ پانے والوں کے لیے لیلۃ القدر کا بھرپور ثواب حاصل کرنے کے لیے 2 بڑی امپورٹنٹ احادیث یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی کہ نماز تراویح با جماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جائے گا، جیسے پوری رات قیام اللیل اس نے کیا ہے۔ تو کرنا کیا ہے کہ جیسے آپ نے تراویح کی نماز با جماعت کی اور اس کے بعد پھر امام نے وطر وغیرہ پڑھ لیے، نماز کو ڈن کر دیا، تو پھر آپ کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا اجر لکھا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا آدھی رات قیام کیا، اور جس نے نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کے بعد صبح کی بھی نماز با جماعت ادا کی تو اس نے گویا ساری رات قیام کیا۔ تو دیکھیں آپ اگر صرف ایک عشاء کی نماز جماعت میں پڑھ لیں، ایک فجر کی نماز جماعت میں پڑھ لیں، تو یہ ان کا بھی اجر اتنا زیادہ ہے کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے پوری رات قیام کیا۔ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت قرآن اور انفاق فی سبیل اللہ فرماتے تھے، کیا کرتے تھے۔ انفاق فی سبیل اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، لیکن رمضان میں جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملنے آتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سناتے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی۔ لیلۃ القدر میں یہ دعا مسنون ہے، اس کو بار بار پڑھنا چاہیے اور بہت بکثرت اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اور وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ والی دعا جو ہے یہ بہت زیادہ پڑھنی چاہیے، اور یہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر کو پالوں تو پھر کون سی دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ صدقہ فطر فرض ہے۔ صدقہ فطر کا مقصد
روزے کی حالت میں سرزد ہونے والے گناہوں سے خود کو پاک کرنا ہے۔ صدقہ فطر نماز عید سے قبل ادا کرنا چاہیے ورنہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ صدقہ فطر نماز ہوتی ہے نا عید کی، اس سے پہلے دینا ہوتا ہے۔ آخر کے کچھ دنوں میں آپ دے دیں، زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ لاسٹ فیو ڈیز کے اندر لاسٹ 3 days یوزلی کہتے ہیں، تو لاسٹ کے ڈیز ہیں ان کے اندر آپ کوشش کریں کسی ضرورت مند کو وہ دیں۔ اور اگر آپ نے اس کو ڈیلے کر دیا، جیسے ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ کو بھول جاتا ہے تو ایک دم سے ذہن سے نکل گیا اور آپ نے دیکھا عید کی نماز ہو گئی، اب اگر آپ نے عید کی نماز کے بعد اس کو نکالا، یہ آپ کا سمپل صدقہ کنسیڈر ہوگا، یہ پھر اس میں آپ کا صدقہ فطر میں نہیں آئے گا۔ تو صدقہ فطر کے لیے لازم ہے کہ وہ آپ کی عید کی نماز سے پہلے ادا ہونا چاہیے۔ اور صدقہ فطر کے اب دیں کس کو؟ تو اس کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے بھی مستحق ہیں، جن پہ زکوٰۃ لگتی ہے انہی کو آپ صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ اور اب دینا کتنا ہے، کیسے پتہ چلے کہ اب کتنا دینا ہے؟ تو اس کی کوانٹٹی جو ہے وہ 1 سا کے ہے برابر۔ تو 1 سا جو ہوتا ہے وہ 3.25 سے یا 2.5 کلو گرام کے برابر ہوتا ہے، یعنی کہ 2.5 kg 2.5 kg کے برابر آپ نے گرینز دینے ہوتے ہیں، کوئی غلہ دینا ہوتا ہے اتنی کوانٹٹی کا۔ جیسے آپ نے گندم دے دی، آٹا لے کے دے دیا، چاول لے کے دے دیے، ایسی کوئی چیز۔ صدقہ فطر ہر مسلمان، غلام ہو یا آزاد ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، روزے دار ہو یا غیر روزے دار ہو، صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، سب پہ فرض ہے۔ یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا لازمی وہی جنہوں نے روزے رکھے ہوتے ہیں یا جنہوں نے روزے رکھے تھے سارے وہی صدقہ فطر ادا کریں گے، سب کو دینا ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقہ فطر 1 سا کھجور یا 1 سا جو غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے ہر مسلمان پہ فرض کیا ہے۔ اب اگر جس کے پاس کھانے کو ہی نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ کھانے کو نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ تو نہیں کرے گا نا صدقہ۔ ہم نے جیسے دیکھا کہ صدقہ یہ وہی اس کے مستحق ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، تو اگر آپ کے پاس خود اپنے کھانے کو نہیں تو پھر آپ صدقہ تو نہیں نکالیں گے نا۔ تو صدقہ فطر غلے کی صورت میں دینا افضل ہے، پیسے بھی دے سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ ریوارڈ آپ کو جس کا ملے گا، جو سب سے زیادہ افضل ہے، وہ یہ کہ آپ کسی کو غلے کی صورت میں دے دیں۔ گیہوں یعنی کہ ویٹ، چاول، جو، کھجور، منقع یا پنیر میں سے جو چیز زیر استعمال ہو وہی دینی چاہیے۔ یعنی کہ جس جگہ پر آپ رہتے ہیں کہ وہاں کے لوگ جو چیز زیادہ کھاتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے نا ہر ایریے کا کہ ہمارے علاقے میں یہ چیز زیادہ کھائی جاتی ہے۔ ایک جگہ جیسے وہاں پہ چاول زیادہ کھائے جاتے ہیں، کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ لوگ چاول اتنے پسند نہیں کرتے، وہ لوگ روٹی زیادہ پسند کرتے ہیں، تو پھر اس ایریے کے مطابق پھر آپ جو ہے وہ دیں گے چیز۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن عید سے 1 یا 2 دن پہلے ادا کیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر گھر کے سرپرست کو گھر کے تمام افراد، بیوی، بچوں اور ملازموں کی طرف سے بھی ادا کرنا چاہیے۔ نماز عیدین کے مسائل۔ عید کے روز غسل کرنا، خوشبو لگانا اور مسواک کرنا مستحب ہے۔ عید کے دن اچھے کپڑے پہننا مستحب ہے۔ عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کھجوریں کھائے بغیر عید گاہ کی طرف نہیں جاتے تھے، اور جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھاتے تھے تو ان کو آڈ نمبرز میں کھاتے تھے، جیسے 1، 3، 5، 7 اس طرح سے آڈ نمبر میں کھاتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ عید الاضحیٰ کے روز اپنی قربانی کا گوشت پکا کر کھانا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ کھانا مستحب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز کھائے بغیر گھر سے نہیں نکلتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے روز نماز سے پہلے کوئی چیز تناول نہ فرماتے تھے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنا اپوزٹ ہے نا،
کہ آپ نے عید الفطر میں جانے سے پہلے کچھ کھا کر جانا ہے، میٹھا کوئی بھی چیز آپ کھا لیں، لیکن جو عید الاضحیٰ ہوگی اس میں آپ نے نماز عید سے پہلے کچھ نہیں کھانا۔ نماز عید نماز عید جو ہوتی ہے وہ بستی سے باہر کھلے میدان میں پڑھنا سنت ہے۔ نماز عید کے لیے خواتین کو بھی عیدگاہ میں جانا چاہیے۔ حضرت عطیہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی کہ تمام عورتوں کو عیدگاہ میں لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں۔ البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں، یعنی کہ انہوں نے پردہ والی اور پیریڈز والی سب کو کہا، کیونکہ وہاں پہ اس وقت تو کوئی بھی ایسی عورت نہیں تھی نا کہ جن کو جو پردہ نہ کرتی ہوں، تو ساری پردے والی اور پیریڈ والی بھی، تو اب پیچھے کون رہ گئی؟ کوئی بھی نہیں رہ گی نا۔ تو یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ سب عورتوں کو جانا چاہیے تاکہ اگر وہ نماز نہیں وہاں پہ پڑھ سکتی، پیریڈز ہیں جن کے، کم از کم دعا میں تو شریک ہو جائیں گی نا، کیونکہ جو دعا اس کے بعد ہوتی ہے قبولیت ہوتی ہے دعا میں۔ نماز عید کے لیے پیدل جانا اور واپس آنا سنت ہے۔ عیدگاہ جاتے ہوئے بکثرت تکبیریں کہنا سنت ہے۔ عید الفطر میں امام کے خطبے کے لیے منبر پہ بیٹھنے تک تکبیریں کہتے رہنا چاہیے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر تشریق کے تمام دنوں میں کثرت سے تکبیریں کہنی چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تشریق کے تمام دنوں میں نمازوں کے بعد اپنے بستر پر، اپنے خیمے میں، اپنی مجلس میں اور چلتے پھرتے تکبیریں کہا کرتے تھے۔ اور مسنون تکبیر جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ والی پڑھنی چاہیے تکبیر، یہ افضل ہے سب سے۔ عیدین کی نماز تاخیر سے پڑھنا ناپسندیدہ ہے۔ عید الفطر کی نماز کا وقت اشراق کی نماز کا وقت ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز جلد اور عید الفطر کی نماز نسبتاً دیر سے پڑھنا مسنون ہے۔ کیوں؟ عید الاضحیٰ کی پڑھنا جلدی کیوں مسنون ہے؟ اس لیے کیونکہ اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہوتی ہے، جبکہ عید الفطر جو ہے اس میں آپ نے بعد میں کوئی قربانی کا چکر نہیں ہے، تو اسی لیے آپ اس کو تھوڑا لیٹ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن عید الاضحیٰ کو صبح صبح پڑھ لینا چاہیے تاکہ اس کے بعد پھر آپ آرام سے سب لوگ اپنی اپنی قربانی کے لیے چلے جائیں۔ کھلے میدان میں نماز پڑھنے کے لیے سترے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سب کو یاد ہوگا ابھی بھی کہ سترہ کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کھلی جگہ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو امام کو خاص طور پہ اپنے آگے ایک سترہ رکھنا ہوگا، کوئی بھی چیز ایسی جو ایک آپ کی آرم سپین جتنی لمبی ہو، وہ سامنے آپ کھڑی کر دیں گے تاکہ کوئی اس کے آگے سے اگر گزرے بھی تو پھر پیچھے نماز پڑھنے والوں کو گناہ نہیں ہوتا اس چیز کا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز یا کوئی دوسری نماز کھلے میدان میں ادا فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھالا گاڑ دیا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے نماز ادا فرماتے اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعت ہے، عید الفطر کی نماز 2 رکعت ہے، مسافر کی نماز 2 رکعت ہے، جمعے کی نماز 2 رکعت ہے، اور یہ مکمل نماز ہے، یہ کم نہیں ہے کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اس کو کم کر دیا ہے تو اب اس کا اجر بھی کم ہو جائے گا۔ نماز عید کے لیے اذان ہے اور نہ ہی اقامت ہے۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1-2 مرتبہ نہیں کئی مرتبہ عیدین کی نماز اذان اور اقامت کے بغیر پڑھی ہے۔ عیدین کی نماز میں پہلے نماز اور پھر خطبہ دینا مسنون ہے۔ اب آپ میں سے وہ لوگ جو جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہیں یا کبھی گئے ہوں
پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب جمعے کے لیے آپ جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے خطبہ ہوتا ہے، اس کے بعد نماز ہوتی ہے، جبکہ عید کی نماز میں پہلے نماز ہوگی اور خطبہ بعد میں ہوگا، اور اس کا بھی سننا لازم ہوتا ہے۔ مسنون ہے کہ آپ بیٹھ کے ان کا دینا تو اس طرح سے امام کے لیے تو یہ مسنون ہے کہ پہلے نماز ہو پھر اس کے بعد خطبہ ہو، لیکن سننے والوں کے لیے بھی یہ کہ خطبہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ عیدین کی نماز میں 12 تکبیریں مسنون ہیں۔ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام حضرت نافع رضی اللہ کہتے ہیں، میں نے حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کی نمازیں پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہیں۔ نماز عید کی زائد تکبیروں میں ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے۔ نماز عیدین کی 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی اور دوسری رکعت میں سورہ الغاشیہ پڑھنی مستحب ہے۔ نماز عید سے پہلے یا بعد کوئی نفل یا سنت نماز نہیں ہے۔ اچھا، جو پچھلی ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اس میں نماز عید کی 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی پڑھنی ہوتی ہے، یہ مستحب ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ اور کون سی ہم نے نماز میں اس کو پڑھنا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو ایک اور بھی، جب ہم نماز کا ٹاپک پڑھ رہے تھے آپ کو بتایا تھا کہ کسی اور نماز میں بھی اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ وطر جب آپ پڑھتے ہیں تو بالکل بالکل صحیح، جزاک اللہ خیر۔ وطر کی پہلی رکعت میں بھی سورۃ الاعلی پڑھنی مسنون ہے، اور دوسری میں کیا پڑھتے تھے؟ سورہ کافرون، اور تیسری میں قل ہو اللہ پڑھ کے پھر اس میں وطر کی دعا پڑھتے تھے۔ نماز عید سے پہلے یا بعد کوئی نماز نہیں ہے، یعنی کہ کوئی نفل اور کوئی سنت نہیں، صرف یہ 2 رکعت ہی آپ نے نماز کے پڑھنے ہیں۔ نماز عید کے بعد تقبل اللہ منا و منکا کے الفاظ سے ایک دوسرے کے اعمال صالحہ کی قبولیت کی دعا مانگنا درست ہے۔ تو جب پھر عید کے بعد جب نماز کے بعد ملتے ہیں نا تو ایک دوسرے کو یہ دعا دینی چاہیے، تقبل اللہ منا و منکا۔ عیدگاہ جانے اور آنے کا راستہ بدلنا سنت ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب انشاءاللہ عید آئے گی تو کوشش کرنی ہے کہ عید میں آپ جس راستے سے جائیں اس سے واپس نہ آئیں، 2 راستے دیکھ لیں، جیسے ایک سے آپ جائیں اور دوسرے سے آپ واپس آئیں، کیونکہ یہ مسنون طریقہ ہے کہ 2 ڈیفرنٹ راستوں سے آپ آئیں اور جائیں۔ اگر جمعے کے روز عید کی نماز آ جائے، عید کا دن جمعے کے دن آ جائے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو دونوں پڑھنے بہتر ہیں، پھر آپ یعنی کہ جمعے کی نماز بھی آپ پڑھیں، آپ عید کی نماز بھی پڑھیں، لیکن اس میں ایکسیپشن بھی ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ جمعے کے لیے نہ بھی جائیں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک نماز پڑھ لی کیونکہ اس میں خطبہ بھی ہو گیا نا آپ کا ساتھ ہی، تو اگر آپ نے عید کی نماز مسجد میں پڑھ لی ہے تو اب اس کے بعد جو جمعے کی نماز ہے آپ وہ اس کی بجائے صرف ظہر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ جمعہ نہ بھی پڑھیں تو ایکسیپٹیبل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب لازمی آپ عید کی بھی پڑھیں گے، جمعہ پڑھنے پھر سے جائیں گے، تو آپ ادھر اور کر سکتے ہیں۔ بادلوں کی وجہ سے شوال کا چاند اگر دکھائی نہ دے اور روزہ رکھ لینے کے بعد معلوم ہو کہ چاند تو نظر آ چکا، تو ایسی صورت میں روزہ کھول دینا چاہیے۔ اگر چاند کی اطلاع زوال سے قبل ملے، یعنی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے آپ کو پتہ چلے، تو نماز عید اسی روز ادا کر لینی چاہیے۔ اگر زوال کے بعد اطلاع ملے تو نماز عید دوسرے روز ادا کی جائے گی۔ حضرت ابو عمیر بن انس اپنے چچاؤں سے جو اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے روایت کرتے ہیں کہ بعض سوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گواہی دی کہ انہوں نے گزشتہ روز شوال کا چاند دیکھا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ روزہ توڑ دیں اور فرمایا کہ کل صبح نماز عید کے لیے عیدگاہ آ جائیں۔ اگر کسی کو عید کی نماز نہ مل سکے یا بیماری کی وجہ سے عیدگاہ نہ جا سکے تو اسے 2 رکعت تنہا ہی ادا کر لینے چاہیے۔
گاؤں میں بھی نماز عید پڑھنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ انسان سے صرف شاید شہروں میں ہی کی جاتی، گاؤں میں کیا نماز پڑھنی ہے. تو گاؤں میں بھی یہ حکم ہے کہ کسی بھی جگہ ہوں تو آپ نے پڑھنی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ نے اپنے غلام ابن ابی عتبہ کو زاویہ گاؤں میں نماز پڑھانے کا حکم دیا. تو انہوں نے حضرت انس کے گھر والوں کو اور بیٹوں کو جمع کیا اور سب نے شہر والوں کی تکبیر کی طرح تکبیر اور نماز کی طرح نماز پڑھی. اور اکرمہ رضی اللہ نے کہا گاؤں کے لوگ عید کے روز جمع ہوں اور 2 رکعت نماز پڑھیں جس طرح امام پڑھتا ہے. اور عطا رحمۃ اللہ نے کہا کہ جب کسی کی نماز فوت ہو جائے تو وہ 2 رکعت نماز ادا کر لے. فوت ہو جائے یعنی کہ آپ کسی وجہ سے آپ پڑھ نہ سکے سب کے ساتھ، تو پھر آپ 2 رکعت خود اکیلے ہی پڑھ لیں. عید کے روز روزہ رکھنا منع ہے. قربانی کے مسائل. عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے اور خطبہ سننے کے بعد استطاعت رکھنے والے پر قربانی سنت موقدہ ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری مسجد میں نہ آئے. جس سے قربانی دینی ہو وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد قربانی کرنے تک ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹے. گائے کی قربانی میں 7 اور اونٹ کی قربانی میں 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں. ایک ہی نفلی قربانی میں ایصال ثواب کے لیے 1 یا 2 یا اس سے زائد افراد کو اپنے ساتھ شریک کرنا جائز ہے. خصی جانور کی قربانی جائز ہے. میت کی طرف سے قربانی کی جائے تو میت کو ثواب پہنچ جاتا ہے. 2 دانت والا جانور ذبح کرنا لازم ہے. اگر 2 دانت والا جانور ملے ہی نہ تو پھر 2 دانتوں سے کم عمر والا بھیڑیا یا بھیڑ کم عمر والی بھیڑ یا دمبا ذبح کرنے کی رخصت ہے. عید الاضحیٰ کے موقع پر 4 دن تک قربانی کرنا جائز ہے. عید کا دن اور ایام تشریق. ایام تشریق کون سے ہوتے ہیں؟ 3 دن ہوتے ہیں. یہ 11 12 اور 13 ذی الحجہ کو کہتے ہیں ایام تشریق. عید الاضحیٰ کی نماز سے قبل اگر کسی نے جانور ذبح کر دیا تو پھر وہ قربانی شمار نہیں ہوگی، تو نماز سے بعد میں ہی ذبح ہوگا. غلطی سے پہلے ہو گیا تو وہ پھر آپ کا قربانی میں نہیں آئے گا. اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا مستحب ہے لیکن کسی دوسرے سے کرانا بھی جائز ہے. گھر کے سرپرست کی طرف سے دی گئی قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے. قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ واللہ اکبر کہنا مسنون ہے. کسی دوسرے آدمی کی طرف سے قربانی کے وقت اس آدمی کا نام لینا سنت ہے. قربانی کے جانور کو جلدی جلدی اور اچھے طریقے سے ذبح کرنا چاہیے. اونٹ کی بائیں ٹانگ باندھ کر کھڑے کھڑے ذبح کرنا چاہیے. قربانی کے لیے ذبح شدہ جانور کے پیٹ سے نکلنے والا مردہ بچہ ذبح کیے بغیر کھانا جائز ہے. جو شخص مردہ بچہ کھانا پسند نہ کرے وہ نہ کھائے تو کوئی حرج نہیں ہے. قربانی کا گوشت حسب ضرورت کھانا، صدقہ کرنا اور ذخیرہ کرنا جائز ہے. قربانی کے جانور سے کوئی چیز قصاب کو بطور اجرت دینا منع ہے. کانا، بیمار، لنگڑا اور بوڑھا جانور قربانی کے لیے ذبح کرنا منع ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.